ذہبی کا، ابن حجر اسقلانی کا، ان کو ٹھیک کہنا، ان کے پاس جو بھی انفارمیشن پہنچی اس کے تحت اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس طرح کہ وہ بتا رہے تھے میزان الاعتدال کے اندر، باقی کتابوں میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں ہوں گے اس حوالے سے۔ باقی یہ جو آپ شتیہات کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سبحانی ما اعظم شأنی، اس حوالے سے تو ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے۔ امام ذہبی نے، ابن حجر اسقلانی نے کہیں نہیں یہ کہا کہ بایزید بستامی کا یہ کہنا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ شتیہات میں آتا ہے۔ ٹائم قیامت تک یہ نکالنا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں جو اس نے بکواسیات کی ہیں انہیں ان اماموں نے جسٹیفائی کیا ہو، ٹائم قیامت تک۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا منگولوی یہ کہہ رہا ہے کہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے اقوال سبحانی ما اعظم شانی اور میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کہتا ہے کہ ان اماموں نے ان اقوال کو کہیں بھی شتیہات میں شمار نہیں کیا، اور پھر کہتا ہے کہ نہ ہی ان اماموں نے ان اقوال کا دفاع کیا ہے، اور پھر آگے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے کہ نکالو کہاں ان اماموں نے ان اقوال کو شتیہات میں شمار کیا ہے اور کہاں ان اماموں نے ان اقوال کا دفاع کیا ہے۔ تو سامعین، مرزا کے چیلنجز کی حقیقت کو مسلم امہ کا بچہ بچہ خوب جانتا ہے، یہاں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئے سامعین، آج انشاءاللہ مرزا پر قیامت سے پہلے قیامت ٹوٹ پڑے گی کہ آج ہم مرزا کے مطالبہ کو قیامت سے پہلے ہی پورا کریں گے۔ تو سامعین، اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب سیر اعلام النبلاء ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 9 ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ سامعین، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا ہے، اور ان کے ترجمہ میں فرماتے ہیں سلطان العارفین کہ وہ سلطان العارفین ہے، اور پھر سامعین اسی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر فرماتے ہیں وَجَاءَ عَنْهُ أَشْيَاءُ مُشْكِلَةٌ لَا مَسَاغَ لَهَا، فرماتے ہیں کہ ان سے کافی سارے مشکل اقوال آئے ہیں لا مساغ لہا، جن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور سامعین آگے چل کے فرماتے ہیں الشان فی ثبوتها عنہ، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی محل نظر ہے آیا کہ یہ اقوال ان سے ثابت بھی ہیں کہ نہیں۔ سامعین ذرا غور کریں، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات بھی محل نظر ہے کہ آیا کہ یہ اقوال ان سے ثابت بھی ہیں کہ نہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں اگر بالفرض یہ اقوال ان سے ثابت بھی ہوں، فرماتے ہیں او انہو قالہا فی حال الدہشتی والسکری والغیبتی والمحوی، فرماتے ہیں اگر بالفرض یہ اقوال ان سے ثابت بھی ہوں تو یہ اقوال انہوں نے حالت دہشت، حالت سکر اور حالت محو میں کہے ہیں۔ سامعین غور کریں، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر بالفرض یہ اقوال ان سے ثابت بھی ہوں تو یہ انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں۔ لو مرزا صاحب تمہارا مطالبہ میں نے پورا کر دیا، تم نے کہا تھا کہ دکھاؤ کہاں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ان اقوال کو شتیہات میں شمار کیا ہو، تو میں نے سامعین آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر یہ اقوال ان سے ثابت بھی ہوں تو یہ اقوال انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں، یعنی حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ ان اقوال کو شتیہات میں شمار کر رہے ہیں۔ اور پھر سامعین مرزا نے یہ کہا تھا کہ ثابت کرو کہاں ان اماموں نے ان اقوال کا دفاع کیا ہے۔ آگے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے انہی اقوال کا دفاع بھی کیا ہے، فرماتے ہیں فیتوا، فرماتے ہیں کہ ان اقوال کو لپیٹ دو، یعنی ان اقوال پر کسی قسم کا کلام نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ان اقوال کو بنیاد بنا کر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، ان کے ان اقوال کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُحْتَجُّ بِهَا، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا احتجاج کیا جائے گا۔ اور سامعین پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اِذْظَاهِرُهَا إِلْحَادٌ، اگرچہ ان کا ظاہر کیا ہے؟ الحاد ہے۔ اور پھر آگے مثال ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جو انہوں نے ان کے اقوال نقل کیے، فرماتے ہیں مثل سبحانی، جیسا کہ ان کا قول سبحانی۔ لو مرزا صاحب میں نے تمہارا مطالبہ پورا کیا، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو
آپ شتیحات میں بھی شمار فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں دفاع کرتے ہوئے کہ ان اقوال کو لپیٹ دیا جائے گا، ان پر کسی قسم کا کلام نہیں کیا جائے گا۔ اب سامعین آپ خود فیصلہ کریں، ایک طرف سکہ ثبت محدث ہیں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ان اقوال پر کسی قسم کا کلام نہیں کیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ لونڈا ہے جو 24 گھنٹے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ذات پر بک بک کرتا ہے۔ تو آئیں سامعین اب اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب لسان المیزان ہے جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 362 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا ہے، لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَدْ نَقَلُوا عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَشْيَاءَ، فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کافی سارے اقوال منقول ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اشان فی صحتها عنہ، اگرچہ ان اقوال کی صحت جو ہے وہ محل نظر ہے۔ پھر فرماتے ہیں منہا سبحانی، انہی میں سے ان کا ایک قول سبحانی ہے، اور سامعین پھر نیچے انہوں نے دیگر ان کی شتیحات لکھی ہیں۔ لکھنے کے بعد امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قالہ فی حال سکرہ، فرماتے ہیں کہ یہ اقوال انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں۔ سامعین امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی ان اقوال کو شتیحات میں شمار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ اقوال انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں۔ لو مرزا صاحب میں نے تمہارا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی ان اقوال کو شتیحات میں شمار کر رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ اقوال انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں۔ اس سے آگے ہے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب طبقات الاولیاء المکرمین ہے جس کے لکھنے والے حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ خود بھی محدث ہیں اور امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور یہ اردن کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 340 ہے۔ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا ہے، اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کافی اقوال منقول ہیں، منہا سبحانی، جن میں سے ان کا ایک قول سبحانی ہے۔ پھر نیچے انہوں نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے دیگر اقوال لکھے ہیں۔ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا أَشَّدْهُ، فرماتے ہیں کہ یہ ان کی شتیحات میں سے ہے۔ سامعین غور کریں، وَهَذَا أَشَّدْهُ، مرزا صاحب میں نے شتیحات کا لفظ بھی ثابت کر دیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَهَذَا أَشَّدْهُ کہ یہ ان کی شتیحات میں سے ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں إِن صَحَّ عَنْهُ فَقَدْ يَكُونُ قَالَهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ قول اگر ان سے ثابت ہو تو یہ انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں۔ سامعین دو جلیل القدر امام حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے اقوال جتنے بھی ان سے ثابت ہیں وہ انہوں نے حالت سکر میں کہے ہیں، اور دونوں جلیل القدر امام ان کے اقوال کو شتیحات میں شمار کر رہے ہیں اور ان کے اقوال کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ اور مرزا صاحب میں نے شتیحات کا لفظ بھی حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ اور حافظ سخاوی دونوں جلیل القدر اماموں سے ثابت کر دیا ہے۔ اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب بستان العارفین ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام نووی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ مرزا صاحب یہ وہی امام نووی ہیں جن کے نام کی تم گردانے پڑھتے ہو، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ سامعین امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ دونوں اماموں سے پہلے کے امام ہیں، اور سامعین ان کی یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں بل یجب تعویل افعال اولیاء اللہ تعالی، امام نووی فرما رہے ہیں
کہ اولیاء اللہ کے وہ اقوال و افعال جو بظاہر کتاب و سنت کے مخالف ہوں، فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ ان اقوال و افعال کی تعویل کی جائے گی، نہ کہ ان اقوال و افعال کی بنا پر ان پر فتویٰ لگایا جائے گا۔ امام نووی فرما رہے ہیں کہ ایسے اقوال و افعال جو بظاہر کتاب و سنت کے مخالف ہوں، اولیاء اللہ کے ان اقوال و افعال کی تعویل کرنا واجب ہے، نہ کہ ان اقوال و افعال کی بنا پر اولیاء اللہ پر فتویٰ لگایا جائے گا۔ اس سے آگے ہیں سامعین، اب میں آپ کے سامنے مرزا کے اپنے بابے کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ مرزا کا اپنا بابا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا کے بابے مفتی اسحاق کی کتاب خطابات اسحاق ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ مفتی اسحاق مرزا کا بابا کیا لکھتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتا ہے مثلاً بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آفتاب و ماہتاب کو خدا نہیں کہا، کیونکہ اجسام کو خدا کہنا ان کی شان سے بعید ہے، بلکہ انہوں نے جواہر فلکیہ نورانیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا سمجھا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیں، کہتا ہے تو ایسی تعویل پر تکفیر اور تبدیع نہیں کرنی چاہیے۔ مرزا صاحب تمہارا اپنا بابا کہہ رہا ہے کہ صوفیاء کے اقوال کی تعویل کی جائے گی، نہ کہ ان پر بدعت و کفر کے فتوے لگائے جائیں گے۔ تو سامعین آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 5 حوالہ جات سے یہ ثابت کیا کہ محدثین نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو شتیحات میں شمار کیا ہے اور ان کے اقوال کا دفاع بھی کیا ہے۔ اور سامعین پھر میں نے آخر میں مرزا کے اپنے بابے سے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا کا بابا کہہ رہا ہے کہ صوفیاء کے اقوال کی تعویل کی جائے گی، نہ کہ ان پر بدعت و کفر کے فتوے لگائے جائیں گے۔ اور آخر پر سامعین ہم مرزا کے اپنے بابے کا ایک ویڈیو کلپ بھی لگا دیتے ہیں، آپ خود سن لیں کہ مرزا کا اپنا بابا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جسے بارے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ بایزید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائک، دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ ہے سمت دے ولیاں بایزید دا۔ اے پیرانے پیروڑی بھی سب بات ہوئے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ تو بایزید فرماؤں دے اگر تسی کسے بندے نو ویکھو کہ انہوں ایسیاں کرامات ملیاں کہ ہوا چڑھدا پھر اے ہوئی گلاں ویکھ کے کئی گمراہ ہوندے ہیں کہ ہوا چ پھردا ہے، چڑھدے لنگے چلا جاندا، فلا تقتربوا، کوئی دھوکھا نہیں کھانا، حتی تنظرونہ کیف تجدون عند الامر والنہی وحفظ الحدود وعدہ شرعیہ، جنہ درے نہ ویکھ لو کہ جنہ کماں دا رب نے حکم دیتا وہ کم کردا، بنا تو روکیا روکدا، اور شریعت دی جڑی حدود ہے دین دیاں پابندیاں انہاں دا پابند ہے۔ اگر یہ نہیں کہ دجال ہے، کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی مکار اور بے ایمان ہے، خدا دا ولی نہیں ہو سکتا، نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔